نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، حاضر ہیں سلسلہ دارالفتہ اہل سنت لیے۔ آج ہم ایک پرٹیکولر ایک موضوع کو لے کر چلیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کے فرائض، اور نماز کے فرائض میں بھی آج ہم شروع کے جو 3 فرائض ہیں ان کو لے کر چلیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف سے۔ مفتی صاحب، آج ہمارا نماز کے فرائض جو ہیں، ویسے تو یوں دیکھیں تو عام طور پر ہمارے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں، اور وہ مدنی قافلوں میں انہیں نماز کی شرائط اور فرائض عموماً یاد کروا دی جاتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے نام ہیں بس بعض اوقات ایک زمانے تک لوگوں کو جو ہمارے فرائض ہیں جیسے تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، اس کے حوالے سے لیکن ان کی ڈیٹیل نہیں پتہ ہوتی کہ آخر یہ ہے کیا۔ تو آج ہم جو ہے وہ سب سے پہلا جو فرض ہے تکبیر تحریمہ، اگر اس حوالے سے ہم ابتدا کریں اور اس کی اگر کچھ تفصیل آپ بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو نماز کے فرائض ہیں، نماز کے 7 فرائض ہیں، صحیح۔ تو ان 7 فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ صحیح۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین اگر قلم کاغذ وغیرہ لے کر یا آپ کے موبائل میں نوٹ پیڈ ہو تو اس میں آپ یہ لکھ لیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سلسلے میں سکھائی جانے والی جو باتیں ہیں اور ان فرائض سے متعلقہ جو ضروری اہم معلومات ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاغذ پر قلم سے لکھے جانے کی صورت میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ تو نماز کے 7 فرائض ہیں، پہلے ہم 7 فرائض کو یاد کر لیتے ہیں کہ نماز میں وہ 7 چیزیں کون سی ہیں کہ جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ۔ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کا جو آغاز ہوتا ہے اس کے شروع میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کو نماز کا پہلا فرض قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا فرض قیام ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں عرض کروں گا، اس طرح آپ ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ نماز کے 7 فرائض یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ صحیح۔ قیام یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کھڑا ہونا ہے، اسٹینڈنگ پوزیشن جو ہوتی ہے، تو یہ کھڑا ہونا یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ ہم کھڑے ہو کے خاموش تو نہیں رہتے، ہم اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت قرآن کو کہتے ہیں قراءت۔ صحیح۔ قرآن پڑھنا۔ تو نماز کا تیسرا فرض ہے قیام کی حالت میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ قراءت نماز کا تیسرا فرض ہے۔ صحیح۔ جب ہم قراءت مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، یعنی جھکتے ہیں، دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، اس جھکنے کا نام ہے رکوع کرنا۔ رکوع نماز کا چوتھا فرض ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ایک قیام کی حالت میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر قیام کی حالت میں دوبارہ آ جاتے ہیں، اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ قومہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں جاتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، تو 2 سجدے کرنا نماز کے فرض میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد یہ 1 رکعت جب ہم مکمل کر لیتے ہیں تو اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں،
دوسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا یعنی پہلی مرتبہ بیٹھنا کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم تیسری اور چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد ایک دفعہ اور بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ صحیح۔ تو قاعدہ اخیرہ نماز کا چھٹا فرض ہے۔ تو پہلا فرض دوبارہ سے نوٹ کر لیں، پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قراءت کرنا، چوتھا فرض ہے رکوع کرنا اور پانچواں فرض ہے 2 سجدے کرنا، چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ جب ہم نماز کے آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھنا، 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں بیٹھنا، 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت پر بیٹھنا، اس کو قاعدہ اخیرہ، اخیرہ آخر سے بنا ہے، اس کا مطلب آخری مرتبہ بیٹھنا۔ یہ فرض ہے، التحیات جتنی دیر میں پڑھی جا سکتی ہے اتنی دیر تک بیٹھنا یہ فرض ہے، التحیات کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری فرض ہمارا 7واں وہ ہے خروج بسنعہ، خروج خارج ہونے سے ہے، نکلنے سے ہے۔ جب ہم نماز میں انٹر ہوئے ہیں تو نماز سے فارغ بھی ہونا ہے، نکلنا ہے، تو اس کو خروج بسنعہ، سن کہتے ہیں کام کو، عربی کا لفظ ہے، تو اس کا معنی بنے گا نمازی کا کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، اس منافی نماز کام کو کر کے نماز سے نکلنا۔ شریعت مطہرہ نے نماز سے نکلنے کے جو آداب مقرر فرمائے ہیں ان میں لفظ سلام کا انتخاب فرمایا ہے کہ جب ہم نماز سے نکلنے کا ارادہ کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں بائیں ہم سلام پھیر کر نماز سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ تو نماز کے یہ 7 فرائض ہیں، ایک دفعہ اور اس کو ریپیٹ فرما لیں، نوٹ کر لیں۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض، دوسرا فرض قیام ہے، تیسرا فرض قراءت ہے، چوتھا فرض رکوع کرنا ہے، پانچواں فرض 2 سجدے کرنا ہے، چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ کرنا ہے یعنی آخری رکعت میں بیٹھنا ہے، اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ یعنی نمازی کا نماز سے نکلنا، اور اس کا جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ سلام پھیر کر نماز سے نکلنا۔ تو اس طرح یہ 7 فرائض ہیں جن 7 فرائض پر نماز مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے واجبات ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، سنتوں میں بھی موقدہ سنتیں ہیں، غیر موقدہ سنتیں ہیں، پھر مستحبات ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نماز کے اندر جن کو عمل میں لا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کے ناموں سے عام طور پہ ڈیفینیشن نہیں پتہ ہوتی کہ ہم نے جو کام کر رہے ہیں یہ فرض تھا یا واجب تھا یا سنت یا مستحب یا یہ عمل مکروہ تھا یا یہ عمل ایسا تھا جس کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم سلسلہ لے کے چلے ہیں نماز کے فرائض، تو نماز کے فرائض کے بعد پھر انشاءاللہ نماز کے واجبات، پھر سنتیں، نماز کے مکروہات، نماز توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، تو انشاءاللہ ترتیب وار ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ ہم سلسلہ کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں اور کالز کا بھی سلسلہ ہے، تو سب سے پہلے ہم جو پہلا ویڈیو سوال ہے اس کو شامل کرتے ہیں۔ میرا نام وسیم اشرفی ہے۔ میں یہ مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کے اندر رکوع یا سجدہ تشہد میں یا درود شریف میں کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری نماز ہوگی یا پھر ہمیں نماز دہرانی پڑے گی؟ ہمارے ان بھائی نے نماز کے اندر ہونے والی غلطی کے بارے میں تو کہا ہے لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ وہ غلطی سوال ہے کون سی تھی۔ صحیح۔ تو اب وہ غلطی ایسی بھی ہو سکتی ہے جس سے نماز ٹوٹ جائے، صحیح۔ وہ غلطی ایسی بھی ہو سکتی ہے جس سے نماز نہ ٹوٹے۔ صحیح۔ تو اب غلطی اگر یہ نشاندہی فرما دیں کہ کون سی غلطی ایسی تھی جو ان سے سرزد ہوئی ہے تو وہ ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ اگر اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اگر فرض میں کوئی ایسی غلطی کی ہے کہ وہی ادا ہونے سے رہ گیا صحیح، تو فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر واجب چھوٹا تھا اور واجب کے بھولے سے رہ جانے سے پھر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، سجدہ سہو کر لینے سے نماز میں وہ جو کمی آئی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر سنت ترک ہوئی تھی، کوئی غلطی ایسی تھی جس سے سنت فوت ہو گئی تو سنت کے ترک ہونے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے سوال میں کلمہ شاید امام کے ساتھ اگر ہے مثال اور اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس سے سجدہ سہو لازم ہوگا تو کیا ایسی صورت میں بھی اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ یا اگر ایسی غلطی امام نے کی ہے
کہ جس سے کوئی واجب چھوٹا ہے بھولے سے امام صاحب سے، تو ایسی مثال کے طور پہ ایک غلطی یہ بھی عموماً امام صاحبان سے دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ جب دوسری رکعت میں بیٹھنا ہوتا ہے نا، جی جی تو دوسری رکعت میں قعدہ کرنا یہ واجب ہے ٹھیک ہے 4 رکعت والی نماز میں. صحیح ہے. اب وہ بھولے سے اتحیات میں بیٹھنا بھول گئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو تیسری رکعت کے لیے جب مکمل کھڑے ہو چکے ہیں نا، تو اب حکم یہ ہے کہ واپس نہ آئیں. یہ واجب تھا قعدہ اولا، ان کے واجب ادا ہونے سے رہ گیا، تو شریعت مطہرہ نے اس کی تلافی کی ایک صورت سجدہ سہو کی رکھی ہے. تو امام صاحب سجدہ سہو کر لیں گے تو ان کی بھی نماز ہو جائے گی اور ان کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آئیے کال لیتے ہیں. جی سوال میرا یہ ہے کہ جو نماز کی شرائط ہیں اور جو نماز کے فرائض ہیں، یہ شرط اور فرض میں عمومی کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے. شرط اور فرض اتنا تو یہ کامن ہے کہ یہ شرط اور فرض دونوں وہ چیزیں ہیں جن کا نماز میں ہونا ضروری ہے، جن کا نماز کے یعنی ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صحیح. اب بس فرق یہ ہوتا ہے کہ شرط ان چیزوں کو، ان ضروری چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو نماز سے پہلے جن چیزوں کو ہمیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے. فرائض ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا نماز کے دوران جن کی ادائیگی ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے وضو دوران نماز تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے استقبال قبلہ، نماز پہلے شروع کر دیں کہیں بھی رک کر کے پھر نماز کے دوران ہم استقبال قبلہ، ایسا نہیں ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے ہی استقبال قبلہ ضروری ہوتا ہے. تو نماز کی جو شرائط ہیں وہ 6 ہیں. ان 6 شرائط کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، جس میں سے پہلی شرط ہے طہارت، دوسری شرط ہے ستر عورت یعنی لباس جو پہننا اور ان اعضاء کو چھپانا جو نماز میں ضروری ہیں، ان کا نام ہے ستر عورت. پھر استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلے کی طرف رخ ہونا. اس کے بعد پھر وقت ہے، جو نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس نماز کا وقت شروع ہو جائے، یہ ضروری ہے. نماز کا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ شرط ہے کہ نہ اس نماز کا وقت بھی ہو جائے. پھر اس کے بعد ہے نیت، جو آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کی نیت آپ کو نماز سے پہلے ہی کرنی ہوگی کہ آپ فرض پڑھنا چاہ رہے ہیں یا واجب ادا کرنا چاہ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں یا عیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ نیت کرنا ضروری ہے. اس کے بعد تکبیر تحریمہ. تو تکبیر تحریمہ نماز کے شرائط میں سے یہ آخری شرط ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ جب تک آپ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز بھی شروع نہیں ہوگی. اور نماز کے فرائض میں سے تکبیر تحریمہ کو نماز کا پہلا فرض بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ نماز میں گویا یہ نماز کے افعال سے اس قدر ملی ہوئی ہے کہ نماز ہی کا ایک حصہ ہے. تو اس اعتبار سے نماز کے فرائض میں سے ہوئے. تو نماز کی شرطیں نماز سے پہلے پائی جاتی ہیں، نماز کے فرائض نماز کے دوران پائے جاتے ہیں. کیا بات ہے. آئیے ایک اور کال لیتے ہیں آڈیو. میرا سوال یہ ہے جب فرض نماز پڑھ رہے ہوں اگر نیت یاد نہ رہے تو کیا نماز ہو جاتی؟ اب دیکھیں وہی بات کہ نیت نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے نا. صحیح ہے. تو عربی کا ایک مقولہ ہے اکبر بھائی، اذا فات الشرط فات المشروط، ٹھیک ہے. کہ جب شرط ہی فوت ہو جائے تو اس شرط پہ ڈیپینڈ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے، جزا جس کو ہم کہتے ہیں، بدلہ جس کو کہتے ہیں، پھر وہ بھی نہیں پایا جاتا نا. تو نماز کے لیے نیت کرنا شرط ہے. صحیح ہے. تو اگر یہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز پڑھتے وقت نیت ہی نہیں ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام. اصل میں یہی جو ہے نا عوام میں مسکنسیپشن ہے کہ وہ جو الفاظ ہے نا ہمارے یہاں جو یاد کروائے جاتے ہیں تو یہ اسی کو اصل میں سمجھتے ہیں کہ نیت دیکھیں دل کا پختہ ارادہ ہے. صحیح ہے. اب جیسے اب آپ کا سوال تھا کہ فرض نماز پڑھ رہے ہو نیت نہیں کی، تو آپ کے جو سوال کے 2 رخ بن رہے ہیں. ایک تو رخ یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنی تھی، اصلاً دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں ہوا اور نماز شروع کر دی، تو اس طرح تو نماز نہیں ہوگی. کیونکہ نماز کے لیے نیت شرط ہے اور شرط پائے جائے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو نماز میں دل میں اگر پختہ ارادہ تھا، دوسری صورت سوال کی یہ بنے گی جہت کہ نیت نہیں کی، اس کا مطلب یہ کہ الفاظوں میں نیت کے الفاظ نہیں دہرائے. تو دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے الفاظ نیت ادا کر لینا یہ بہتر ہے، یعنی ضروری نہیں ہے. اگر کسی دل میں نیت ہے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں لیکن بغیر الفاظ نیت کے دہرائے اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی تو نماز ہو گئی. صحیح ہے. کہ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے اور وہ پائی گئی تھی.
تو نماز شروع ہو گئی. اور اگر دل میں ہی کوئی پختہ ارادہ ہی قائم نہیں ہوا, بس ڈائریکٹ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیا, اب یہ نیت نہ اس موقع پہ کی نہ اس سے پہلے کوئی نیت تھی نماز پڑھنے کی, تو یہ نماز نہیں ہوگی. یہ جو ابھی میں نے عرض کی نا کہ مسکنسیپشن, بعض لوگوں کو دیکھا بھی ہے, شاید آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا کبھی اسلامی کسی کے ساتھ نماز پڑھنے کا, تو وہ جو الفاظ ہیں نا, نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت, اب وہ بعض اوقات اس کی زبان پر نہیں آ رہے ہوتے, وہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ 4 دفعہ وہ سمجھتا ہے, یعنی جب تک وہ پورے کے پورے الفاظ نہیں ادا کر لیتا تو وہ بار بار اس کو دہراتا ہی جو ہے وہ رہتا ہے. اچھا, اگر بعض اوقات یہ تو چلے اکیلے کی صورت ہے, اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا تو بعض اوقات لوگ جو ہے نا رکوع نکال دیتے, ہاں نکال دیتے, رکعت نکل جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ نیت الفاظوں کے ساتھ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں, آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں, آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے اس کو حاضر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں نیت ہے تو زبان سے الفاظ نیت دہرا لینا یہ بہتر ہے. لیکن اگر دل میں ہی نیت نہیں ہے, صرف زبان سے الفاظ نکلنا اور دل میں ہی نیت نہیں ہے, تو یہ نیت ویلڈ ہی نہیں ہے زبان کی نا. تو خالی الفاظوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک دل میں پختہ نیت اس کے ساتھ نہ ہو. ہاں, تو اب یہ ہے کہ الفاظوں میں نیت کرنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے. اب بہت سارے اسلامی بھائی اپنی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک الفاظ کے ساتھ نیت ہم زبان سے نہیں دہرائیں گے اس وقت تک ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. اگر امام صاحب رکوع میں ہیں اور آپ عین اس وقت آئے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں ہیں اور آپ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کھڑے کھڑے کان پہ ہاتھ رکھ کے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض, اور اتنا ٹائم الفاظوں میں جو لگا رہے ہیں اس کی اصلاً حاجت نہیں ہے. بس آپ کے دل میں اتنی نیت ہونا ضروری ہے کہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں میں اس نماز کو پڑھنا چاہ رہا ہوں. اتنی نیت تو ایک کامن دل میں ہوتی ہی ہے. تو اتنی نیت اگر آپ کے دل میں تھی تو اب آپ کو الفاظوں کے ساتھ نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے. آپ تکبیر تحریمہ کہیں, دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے, تکبیر تحریمہ کہیں, نماز شروع ہو گئی, پھر ایک اور تکبیر رکوع کی کہیں اور رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں. کیا بات ہے. آئیے ایک آڈیو کال لیتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں یا خصوصاً جب جلدی میں نماز شروع کرتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے ہیں, تو منہ سے لفظ اللہ اکبر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے. اگر کوئی لفظ اللہ اکبر جو ہے وہ ادا نہ کرے, وہ صرف ہاتھ کان تک اٹھا کے باندھ لے, تو ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ برائے مہربانی رحمت فرما دیجیے. تکبیر تحریمہ یہ نماز کا فرض ہے, پہلا فرض ہے. اگر پہلا فرض ہی ادا نہیں کیا تو نماز کیسے شروع ہوگی؟ نماز کا یہ فرض ہی رہ جائے گا تو ادا نہیں ہوگا. تو ہاتھ اٹھانا کانوں تک یہ سنت مبارکہ ہے, لیکن اللہ اکبر کہنا یا اس جیسے جو الفاظ ہوتے ہیں اللہ اجل اللہ اعظم, ان جیسے الفاظ کا نماز کے ابتدا میں کہہ کر نماز میں داخل ہونا یہ فرض ہے. تو اگر کسی نے اللہ اکبر یا اس جیسے جو الفاظ کلمات تعظیم ہیں نہیں کہے, اللہ اکبر کے ذریعے نماز شروع کرنا یہ واجب ہے. تو اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کی تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی. صحیح. اب جلد بازی میں اللہ اکبر ہی اگر کہنا کوئی بھول گیا تو نماز شروع نہ ہونے کی بنا پر وہ نماز ہوئی نہیں. وہ فرض اپنے آپ کو سمجھنے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی. تو یہاں پر نماز کے جو 7 فرائض ہیں ان میں سے سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے. سائل محترم کا جواب بھی تقریباً ہو چکا ہے. تو اس وقت جو ہم نے نماز کے فرائض پہ کچھ ڈسکس کرنی ہے, تو ان میں سے سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کی کچھ بنیادی اور ضروری جو معلومات ہے جو ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے اس کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ میں جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بالخصوص پہلی رکعت میں جب ہم امام کے ساتھ شامل جماعت ہیں, تو اس وقت بعض مقتدی ممکن ہے غلطی کر جاتے ہوں. وہ کیا ہے کہ اب یہ غلطی کا سبب کیا ہے, وہ امام صاحب ہیں یا کیا ہے, یا مقتدیوں کی جلد بازی ہے. تو وہ صورت کیا بنتی ہے کہ بعض امام صاحبان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کو بڑے دراز کر کے کہتے نا, جیسے مثال کے طور پہ اللہ اکبر,
صحیح. اب یہ اتنی دراز آواز میں جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے کہ بعض مقتدی تو امام صاحب کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہی رہیں گے, وہ بھی امام صاحب کی طرح تکبیر تحریمہ دراز کہیں گے. صحیح ہے. بعض مقتدیوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ جلدی سے ہی کریں گے اللہ اکبر. صحیح. ابھی امام صاحب اللہ کا نام لے رہے ہیں, اکبر ابھی انہوں نے کہا ہی نہیں ہے, اور مقتدی ان سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ چکے. تو یاد رکھیں اکبر بھائی, ایسے مقتدیوں کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اچھا. کیونکہ ان کی نیت یہ ہے کہ پیچھے اس امام کے, اللہ ٹھیک ہے, تو پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ہی رہنا ہے. امام سے اگر آپ آگے نکل گئے, آپ نے اپنی نماز الگ سے شروع کی اور آپ کی نیت تھی میں نے اپنی نماز امام کے ساتھ اٹیچ کی ہے, تو اس طرح نماز نہیں ہوگی. تو ایسے امام صاحبان سے گزارش ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے نا وہ اتنی دراز نہ کہیں کہ آپ کے ابھی دراز پڑھنے کی صورت میں مقتدی اس سے پہلے ہی اللہ اکبر مکمل کہہ چکا ہو, تو اس طرح مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. تو اس چیز کا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے. باقی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اگر دراز کر لیا اللہ اکبر تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب آپ امام ہیں تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اتنا دراز نہ کہیں, اور اگر امام صاحب کی عادت ایسی ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ امام صاحب کی تکبیر ختم ہونے سے پہلے اپنی تکبیر کو ختم نہ کریں. اچھا, اسی طریقے سے امام صاحب تکبیر تحریمہ کہنے کا مرحلہ ایک مقتدیوں کا بہت زیادہ سینسیٹیو اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب امام صاحب رکوع میں ہیں, رکعت میری فوت نہیں ہونی چاہیے, تو اب یہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے جب آتے ہیں نا امام صاحب رکوع میں, تو اب ان کو رکوع ہی کی حالت میں, امام کے ہونے کی حالت میں ہی ان کو فوراً بھی رکوع کرنا ہے تاکہ ان کو امام کا رکوع مل جائے, رکعت مل جائے. تو اب اس کے لیے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی نا اللہ اکبر اس انداز میں کہتے ہیں کہ یوں یہ اسی میں جھک جاتے ہیں, اللہ اکبر. بالکل. تو وہ پہلی تکبیر میں ہی رکوع میں جھک گئے. تو اگر کسی نے تکبیر تحریمہ جی کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں کہی صحیح ہے مکمل, بلکہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں شروع کی اور اللہ اکبر جو بر ہے یہ اس حالت میں کہا کہ وہ رکوع میں پہنچ چکے تھے, دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے, تو تکبیر تحریمہ کا قیام کی حالت میں کہنا ضروری. تو اگر کسی نے رکوع میں پہنچ کر اللہ اکبر ختم کیا تکبیر تحریمہ, تو اس کا یہ نماز ہی شروع نہیں ہوئی, وہ رکعت تو پانی تھی, وہ رکعت بھی گئی, نماز بھی گئی. تو اس لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں ہوں تو تکبیر تحریمہ کہنے کی طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر, دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں. امام صاحب رکوع میں اللہ اکبر, اب ہاتھ باندھنے کی گنجائش نہیں ہے تو بعض اوقات پہ وہ ہاتھ باندھتے ہیں, اب اس وقت نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہاتھ نہ باندھیں. امام صاحب رکوع میں ہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں, ہاتھ چھوڑ دیں اور فوراً ہی دوسری تکبیر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں. آپ کے رکوع میں پہنچنے پر بھی امام صاحب رکوع میں ہی ہیں تو آپ کو رکعت مل گئی. اس طرح کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جلد بازی میں آپ تکبیر تحریمہ ہی رکوع میں جا کے ختم کر رہے ہو, یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا ثنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں, تو یہ رکعت مقتدی کو نہیں ملی, کیونکہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ملتی. ان کی یہ رکعت فوت ہو گئی, نماز تو شروع ہو گئی ان کے ساتھ, لیکن ایک رکعت فوت ہو گئی. اب ان کو پھر امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی اس رکعت کو ادا کرنا ہوگا. تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک نقطہ, اللہ اکبر کہنے میں غلطی بھی بعض افراد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, با کو اتنا کھینچیں گے کہ وہ الف اس کے ساتھ مل جاتا ہے, تو اکبر کو اکبار کہنا, اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ اکبر کو اکبر کی جگہ اکبر, الف کو کھینچ دینا, اور الف کو کھینچ کر پھر کاف سے ملا کے اکبر, اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. تو اللہ اکبر, نہ حمزہ کو کاف سے ملاتے وقت اس کو کھینچنا ہے, نہ با کو را سے ملاتے وقت با کو کھینچنا ہے. تو نارمل جو الفاظ ہیں اللہ اکبر, اب جیسے آپ کا نام ہے اکبر,
تو اب میں اکبر نہیں کہہ رہا، اکبار نہیں کہہ رہا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو تکبیر تحریمہ میں اکبر کا لفظ آتا ہے تو اس کو بھی کھینچنا نہیں ہے، ورنہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اکبار کہنے سے یا اکبر کہنے سے. اسی طریقے سے بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ چلے جاتی ہے دوران نماز، جی مائک پہ نماز ہو رہی ہے اور اس دوران اچانک لائٹ چلے جاتی ہے، تو کچھ حضرات مکبر بن کر، جو سنت بھی ہے مکبر ہونا، تو اس سنت کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں پھر اہل علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ذوق شوق میں سنت کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد پھر رکوع سجود کے تکبیرات انتقالات ہوتے ہیں، وہ پیچھے مقتدیوں تک اطلاع پہنچانے کے حوالے سے تو وہ دراز آواز میں کہتے ہیں تکبیرات انتقالات. ہاں، تکبیرات انتقالات کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں جانے کی تکبیر، ٹھیک ہے، کیونکہ اب قیام سے آپ رکوع میں منتقل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سجدے میں جانے کے وقت آپ کھڑے ہونے سے سجدے میں جا رہے منتقل ہو رہے ہیں تو سجدے سے اٹھتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالات. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مکبر کے فرائض انجام دے رہا ہے اور وہ تکبیر اگر اس نے صحیح نہیں کہی، صحیح ہے، اگر اسی نے اللہ اکبر، اب عام طور پہ اگر نارمل آدمی اس طرح کہے گا تو اس کی اپنی نماز بھی گئی، اور جو افراد ان کی تکبیر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، فالو کر رہے تھے، تو ان کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے مکبرین وہی افراد بنے جن کو درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا آتا ہو، اور مکبرین کے بارے میں جو ضروری مسائل ہیں کہ ان کو کس انداز میں تکبیریں کہنی چاہیے، ان کو بھی ان کو سیکھنا چاہیے. تکبیر تحریمہ جو ہے نا، تو تکبیر تحریمہ تو نماز کے شروع میں ہوتی ہے اور رکعت پہلی اسی سے آغاز ہوتی ہے. تو اگر کوئی تکبیر تحریمہ میں تو ڈائریکٹ نہیں پہنچا تھا امام کے ساتھ، لیکن اس نے امام صاحب کے ساتھ رکوع پہلی رکعت کا کر لیا ہے، تو پہلی رکعت کا رکوع اگر کوئی کر لیتا ہے تو اگرچہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر وہ امام صاحب کے ساتھ نہیں تھا تو اس کو پہلی رکعت مل جاتی ہے، اور پہلی رکعت کی فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ یہ نماز کا یوں سمجھے کہ پہلا فرض بھی ہے اور شرائط میں سے آخری شرط بھی ہے. یعنی بظاہر یوں کہنے کو تو یہ یعنی دو لفظ ہیں تکبیر تحریمہ، لیکن ابھی مفتی صاحب نے جو 3 سے 4 مسائل ایسے جو ہے وہ بیان کیے ہیں. شروع کے 3 مسائل تو جس میں نماز شروع کرنے والا اس کی نماز ہی جو ہے وہ شروع نہیں ہوگی، تو اس میں جو ہے نا بہت احتیاط چاہیے. مفتی صاحب SMS کا سلسلہ بھی ہے ہمارے پاس. ایک میسیج آیا ہے کہ یہ عبد الوحید بھائی ہیں پکا قلعہ حیدرآباد سے میسیج کر رہے ہیں کہ واجب الاعادہ نماز یہ کب ہوتی ہے، اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ واجب الاعادہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز جس کو دوبارہ سے پھیرنا ضروری ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے. تو واجب الاعادہ نماز اس وقت ہوتی ہے جیسے کوئی واجب نماز کا تھا، ٹھیک ہے، وہ ادا ہونے سے رہ گیا. صحیح ہے. اب سجدہ سہو سے اس کی تلافی ممکن تھی بھولے سے رہ جانے کی صورت میں، تو سجدہ سہو نہیں کیا، صحیح ہے، تو اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا. صحیح ہے. یا نماز میں کوئی مکروہ تحریمی فعل کر لیا، صحیح ہے، تو نماز میں مکروہ تحریمی فعل کرنے سے نماز مکروہ تحریمی گناہ ناجائز وہ طریقہ کے مطابق ادا کرنا اس کا ٹھہرتا ہے. تو اب اس نماز کو نئے سرے سے دوبارہ سے پڑھنا، یہ یعنی اس کا اعادہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے. تو اب جو مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے نماز میں نقص آیا ہوتا ہے یا کوئی واجب بھولے سے رہ جانے کی صورت میں جو اس میں کمی آئی ہوتی ہے، تو دوبارہ سے اس نماز کو پڑھ لینے سے وہ تلافی اس کی ہو جاتی ہے. صحیح ہے، ماشاءاللہ. اچھا، ایک اور میسیج ہے، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، تو کیا ایسی صورت میں تعوذ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ ہمیں پڑھنا ہے یا امام کا پڑھنا ہمارے لیے کافی ہے؟ جب ہم نماز میں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے. اچھا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ماشاء. تو جب قرآن پاک پڑھا جائے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دوران نماز قراءت ہونے اور خاموشی کے ساتھ اس کو سننے کے حوالے سے ہے. تو جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو خاموش رہنا ہے، چپ رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس کا تعلق ہے قرآن پاک کی تلاوت سے. اچھا،
ٹھیک ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، صحیح کہ جب تو قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ اس سے پہلے پڑھ، اللہ کی پناہ طلب کر. تو قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ چونکہ تلاوت کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس لیے مقتدی کو جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو صرف ثنا پڑھیں. ثنا جو سبحانک اللہم ہے، اس کا نام ہے ثنا، صحیح اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف. تو اس کو نماز کے شروع میں لفظ نہیں بولنا کہ ثنا سبحانک اللہم، جیسے عام طور پہ بچے شروع کر دیتے ہیں. تو لفظ ثنا نماز میں بولنے والا لفظ نہیں ہے. جو ہم سبحانک اللہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا نام ثنا ہے، تعریف. جیسے سورہ فاتحہ نام ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے کا، تو اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کا لفظ نہیں بولتے. تو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں اور پھر امام صاحب کی قراءت سنیں. اگر ظہر اور عصر والی نماز ہے تب بھی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں. امام صاحب قراءت کر رہے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آواز میں قراءت کر رہے ہوتے ہیں. ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں قراءت کرنا واجب ہے امام کے لیے. ماشاءاللہ. ابھی آپ نے جو تکبیر تحریمہ کے حوالے سے یوں سمجھے کہ بیان کیا، تو ایک میسج آیا ہے کہ کیا ہر رکن میں جو اللہ اکبر ہے یہ کہنا ضروری ہے، واجب ہے؟ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کو کہتے ہیں. صحیح ہے. رکوع میں جب ہم جاتے ہیں قرات سے فارغ ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. صحیح. یہ تکبیر انتقال کہلاتی ہے، تکبیر انتقال. اب ہم کھڑے سے رکوع کی حالت میں اپنے آپ کو منتقل کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تکبیر انتقال. ٹھیک ہے. سجدے میں جانے آنے میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، دوسری رکعت میں بیٹھنے کے وقت تکبیر کہتے ہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے وقت تکبیر کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تکبیر انتقال، اور یہ سنت ہے. اچھا. تو یہ فرض نہیں ہے. یعنی فرق یہ پڑ جائے گا کہ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اگر رکوع میں جانے اس سے پہلے کی تکبیر کوئی کہنا بھول گیا صحیح ہے تو اس کا فرض نہیں چھوٹا، سنت رہ گئی. صحیح ہے. کیا بات. سنت رہنے سے نماز میں سنت سے محرومی تو رہے گی، لیکن نماز ہو گئی. یعنی واجب الاعادہ، واجب الاعادہ نہیں. ایسی نماز کو دوبارہ دہرانا یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ واجب نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ہمارے پاس کالس بھی ہیں، لیکن ابھی ایک میسج آیا ہے. چونکہ ابھی ہم نماز کے حوالے سے تو گفتگو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے روزے کو بھی کچھ نہ کچھ ڈسکس کیا تھا. تو میسج ہے کہ روزے میں شیمپو اگر آنکھ میں چلا جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ شیمپو آنکھ میں عام طور پہ ہوتی ہے، اس کی جو ہے نا جھاگ، صابن کا جھاگ یا شیمپو کی جو ایک چونکہ کیمیکل ہے تو وہ آنکھ کے اندرونی حصے میں وہ تھوڑی سی چبھن سی پیدا کرتا ہے، جلن. تو وہ آنکھوں کے اندر کوئی جانے والی چیز نہیں ہے. صحیح ہے. تو بس یہ کہ وہ آنکھوں کا جو ڈیلا ہے نا، یہ بڑا حساس سا ہے، سینسیٹیو ہے. اس میں پانی بھی اگر جاتا ہے نا تو تھوڑا سا تکلیف یا جلن محسوس ہوتی ہے. تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. کیا بات ہے. کال شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے سوال ہے، بیماری کی حالت میں اگر کوئی فرائض میں، نماز میں فرائض میں کوئی پہلی رکعت میں قیام کھڑے ہو کے کر لیتا ہے تو اس کے بعد بیٹھتا ہے جب سجدہ وغیرہ کے لیے، تو اس کے بعد باقی جو رکعتیں ہیں وہ بیٹھ کر ادا کرتا ہے کہ اٹھنے میں بہت مسئلہ ہے. تو اب مفتی صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ جو قیام جو بعد والے 3 قیام ہیں، 4 رکعت کی فرض کی جو نماز ہے اس میں جو باقی 3 قیام ہیں ان کا کیا حکم ہے کہ وہ بیٹھ کے کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے اس نے کھڑے ہو کے پہلا قیام کر لیا ہے. تو فرائض میں اس کا کیا ہے یا سنت میں کیا ہے؟ اس نماز کا جو دوسرا فرض ہے نا وہ ہے ہی قیام. ٹھیک ہے. تو یہ قیام ان تمام افراد کے لیے کہ جو نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو فرض نماز، واجب نمازیں اور سنت فجر، ٹھیک ہے، اور عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے اندر قیام کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے سائل محترم نے سوال کیا ہے کہ پہلی رکعت میں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اب 2 صورتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی چلتے پھرتے آیا ہے ضعیف العمر اور جوڑوں میں اس کے شدید درد ہے، گھٹنے میں، اور درد ایسا ہے کہ اگر یہ سجدے میں گئے تو سجدے میں جانے کے بعد اب ان کے لیے اٹھنا، دوسری رکعت کے لیے اٹھنا، یہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. صحیح. تو اب پہلی رکعت انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھ لی کیونکہ چلتے پھرتے آئے ہیں، تو ابھی کھڑے ہونے میں تو مذائقہ نہیں تھا، ان کے لیے حرج نہیں واقع ہو رہا تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھ لی. لیکن جب دوسری رکعت میں
کھڑے ہونے کا مرحلہ آئے گا تو جوڑوں کا گھٹنوں کا درد وہ اس قدر ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے کہ کھڑا ہونا دشوار ہے، ٹھیک ہے، یا کھڑے ہو جائیں گے ہمت کر کے لیکن تکلیف بڑھ جائے گی، مرض ہے، بعضوں کے جوڑوں کا کچھ ہل جاتے ہیں، تو اگر وہ اس طرح اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو اس سے ان کے جوڑ اور زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو شریعت مطہرہ ایسے موقع پر یہ رعایت دیتی ہے کہ جب کسی کو مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو کھڑے ہونے میں تو وہ قیام نہ کرے، وہ اگلی رکعتیں خاص، جیسے انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جوڑوں کے درد کی وجہ سے کھڑا ہونا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، تو پھر وہ اگلی رکعتوں کو دوسری تیسری چوتھی کو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک میسج آیا ہے دعائے قنوت کے حوالے سے. آپ یوں سمجھیں کہ شاید ہم بھی جب چھوٹے تھے یا اب تک یہ چلتا ہوگا کہ بعض اوقات کسی سے کوئی چیز سننی ہوتی ہے نا کہ یار اس کو یہ نہیں آتی ہوگی، تو ہمارے یہاں مطلب اب بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ دعائے قنوت جو ہے وہ سناؤ، 6 کلمے سناؤ، باقی اور مفصل اس طرح کی چیزیں. تو یہ دعائے قنوت کو اتنا یعنی ایک مشکل سمجھا جاتا ہے. بعض لوگ تو شاید ایک عمر میں آ کر اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ابھی میسج بھی یہی ہے کہ میں دعائے قنوت پڑھنا نہیں آتی، بہت کوشش کی ہے، لیکن کیا میں اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، کوئی اور پڑھنے کی تو بے شمار دعائیں آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اس موقع پر جو سنت ہے، وہ جو مشہور دعائے قنوت ہے، ٹھیک ہے، اس کا پڑھنا ہے. تو اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس دعائے قنوت کو یاد کر لیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ عمومی اعتبار سے 5-6 لائنوں کی یہ دعا ہے. ٹھیک ہے، ہفتے بھر میں بھی اگر ایک لائن کرتے رہے نا یاد، تو انشاءاللہ 2 مہینے لگیں گے. اگر کوئی کمزور تر ذہن والا بھی ہے تو انشاءاللہ 2 مہینے میں یاد کر لے گا. اور ایک طریقہ یاد کرنے کا یہ بھی ہے ماشاءاللہ کہ سنتے رہیں. اچھا، آپ نے سورہ فاتحہ یا میں نے سورہ فاتحہ کیا قرآن پاک کو سامنے رکھ کر یاد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، امام صاحب سے سن کر قرآن پاک کی بے شمار آیتیں نمازی ایسے ہوں گے یاد ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہوئی؟ اس لیے یاد ہوتی ہے کہ بار بار سننے سے یاد ہوتی. تو جن کو دعائے قنوت یاد کرنی ہے تو اچھے قاری صاحب کی کوئی ریکارڈنگ کروا کے دعائے قنوت وہ بار بار سنتے رہیں. کیا بات ہے. تو اس سے بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو تب بھی کوئی بھی دعائے معصورہ جو نماز میں، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی سی بھی دعا جو قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں آئی ہے اس کو اس مقام پر پڑھ لینے سے جو واجب ہے دعائے قنوت کا وہ ادا ہو جائے گا. خاص یہی دعا جو جس کو ہم دعائے قنوت کہتے ہیں اسی کا پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن فضیلت اس موقع پر اسی کے پڑھنے کی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو یاد کر لیں. یاد کر لیا جائے. مشکل ہے انشاءاللہ، مشکل کام جب لگن سے کریں گے نا تو آسان ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا میں نے یہ عرض کی نا کہ یہ مشکل شاید ہم نے بنا دیا ہے، یہ ہوا جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے. بہرحال جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے اس کا جواب دے دیا ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک میسج پر ایک سوال آیا ہے، نماز پڑھتے وقت اگر مصلی کے سامنے چپل پڑے ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس پر رہنمائی فرما دیں. یہ مطلب نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، البتہ یہ ایک معیوب سا اور ایک کراہت جیسی چیز لگتی ہے کہ نمازی کے سامنے چپل ہو. اچھا، ہم کھانا کھا رہے ہوں دسترخوان کے ساتھ ہی چپل ہو، اس کو یوں سمجھیں. صحیح ہے، کھانے میں کراہت سی پیدا ہوگی، اس کو ہٹاؤ بھائی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران سامنے کی جانب چپلوں کا ہونا جی یہ نمازی کی دلی کیفیت کو تھوڑا سا عجیب سا کر دیتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نمازی کو اپنے سامنے اس طرح کی چیزیں نہ رکھے، یہ پیچھے کی جانب رکھ دے، شوکر میں لپیٹ کے رکھ دے. سامنے عام طور پر کوئی ڈبہ وغیرہ باکس ہو تو اس میں بھی رکھ دیں. اور ان میں بھی بہتر یہ ہے کہ باکس بھی ایسے ہونے چاہیے جس میں چپلیں نظر نہ آئیں. یہ اس چیز کا مسجد انتظامیہ کو اہتمام کرنا چاہیے. کیا بات ہے. ویڈیو کال کی طرف ویڈیو سوال لیتے ہیں ہم. فجر کی جماعت جو ہے اس کے اندر اگر ہم پہنچے تھوڑا لیٹ تو فجر کی جماعت کھڑی ہے، وضو کے دوران ہم سوچیں کہ سنت پڑھ لیں، اگر سنت پڑھتے ہیں تو جماعت چلی جاتی ہے، اور اگر سنت چھوڑتے ہیں تو جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں تو جماعت ہماری ہو جائے گی. حضرت ایسے موقع پر نمازی کو ججمنٹ کرنا چاہیے کہ امام صاحب بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ طویل قرات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ
پہلی رکعت کے اندر وضو کر رہے ہیں، امام صاحب پہلی رکعت پڑھا رہے ہیں اور آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں وضو کرنے کے بعد سنت بھی پڑھ لوں گا، سنت پڑھنے کے بعد بھی میں دوسری رکعت پوری ہونے سے پہلے شامل جماعت ہو جاؤں گا، تو آپ پہلے سنت فجر ادا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد میں سنت فجر اگر شروع کر دوں گا تو امام صاحب نماز ختم کر دیں گے، جماعت نکل جائے گی، تو پھر سنتیں نہ پڑھیں، آپ وضو کر کے ڈائریکٹ فرض نماز میں ہی شامل ہو جائیں. اس طرح آپ کی یہ نماز ہو جائے گی. اب یہ جو آپ کی 2 سنتیں چھٹی تھیں جو نہیں پڑھ پائے، تو اس کو فرضوں کے فوراً بعد نہ پڑھیں گے، ان کو پڑھنا ہو اگر آپ کو ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد جب 20 منٹ کا دورانیہ مزید گزر جائے تو اب آپ یہ 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. سوال آیا ہے کہ لوگوں سے سنا ہے کہ رمضان المبارک میں قضا نمازوں کی ادائیگی کرنی چاہیے، مطلب اس میں رمضان میں کریں، ہاں، تو ایک نماز پڑھنے سے 70 قضا نمازوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ بات بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. تو جو یہ البتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. صحیح. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو وہ 70 مرتبہ پڑھنا شمار ہو گئی اور گویا 70 دن کی فجر وہ ادا ہو گئی. تو اس طرح تو معاذ اللہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے ماہ رمضان میں چونکہ پورے ماہ رمضان نماز پڑھی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اب میں نے گویا 70 دن کی اگلی نمازیں بھی پڑھ لی. تو ایسا نہیں ہے. ماہ رمضان مبارک میں ثواب کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن نماز ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک نماز 70 دن کی نمازوں کے برابر ہو گئی، اب 70 دن نہیں پڑھنی. یا کسی نے ماہ رمضان میں قضاء عمری کی ہے تو وہ 70 دن کی فجر پڑھ لی، 70 دن کی ظہر پڑھ لی، ایسا نہیں ہے. اور اگر ماہ رمضان مبارک میں اگر کوئی قضاء عمری جس کے ذمہ لازم ہے تو اس کو چاہیے کہ ان قضاء عمری کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے، ماہ رمضان کا انتظار نہ کرے، جلد از جلد اپنے اوپر لازم جو پچھلی نمازیں باقی ہیں ان کی ادائیگی کرتا رہے. ہاں، ماہ رمضان جب آ جائے تو اس میں مزید زیادہ کرے، کہ عام طور پہ ماہ رمضان میں وقت زیادہ نکل آتا ہے عبادت کرنے کے حوالے سے، تو عام دنوں میں بھی قضاء عمری کا سلسلہ جاری رکھیں، ماہ رمضان میں تو اور زیادہ اہتمام کریں. جب آپ کو یہ حرص ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا تو پھر اس میں زیادہ کریں. لیکن ثواب زیادہ ملنا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ نمازیں اتنے دن کی ہو گئی ادا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. میسج ہے کہ جمعہ قضا ہو گیا ہو تو اس جمعے کو ادا کیسے کیا جائے؟ جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے جماعت. صحیح ہے. تو اگر جماعت جمعے کی نکل گئی، صحیح، اور آپ اپنے شہر میں آپ کو کہیں پر بھی اب جمعے کی نماز نہیں مل پائے گی، ٹھیک ہے، تو اب ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. اچھا. اب اکیلا آدمی جمعہ نہیں پڑھ سکتا، جمعے کے اپنے شرائط ہیں، ان شرائط میں جماعت کم سے کم ایک ضروری چیز ہے. تو جماعت کے بغیر جمعے کی نماز نہیں ہوتی. اگر جماعت جمعے کی فوت ہو گئی اور کہیں اور بھی جمعے کی جماعت ملنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی تو اب اس نمازی کو چاہیے کہ ظہر کی نماز ادا کرے. اور جمعہ ترک کرنے میں اگر غفلت ہوئی ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں کہ جمعہ ترک کرنا بہت سخت ہے، اور احادیث کریمہ میں 3 جمعہ ترک کرنے والے کے لیے الفاظ بڑے سخت استعمال ہوئے ہیں، تو آدمی کو بچنا چاہیے. کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں، ویڈیو سوال لے لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ عصر کی فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد کسی بھی قسم کی نوافل نماز کو نہیں پڑھ سکتے. تو جو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں غیر موقدہ، یہ نفل ہی کے زمرے میں آتی ہیں. اچھا. تو عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے تو یہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد پھر یہ سنتیں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. میسج تھا کہ روزے میں انجیکشن لگوانا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے یہ گوشت میں لگے یا رگوں میں لگے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ بعض لوگ انرجی حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے تھوڑی بہت کمزوری جو آتی ہے نیچرلی، تو اس کمزوری کا احساس ختم کرنے کے لیے وہ انرجی حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں. تو یہ مکروہ عمل ہے، روزہ اگرچہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. جب میسج ہے واش روم میں ٹوپی پہن کر جا سکتے؟
واش روم میں قضاء حاجت کے لیے جب بندہ جائے تو ادب یہی ہے کہ سر ڈھانکا ہوا ہو. مردوں کے لیے بھی یہی ادب ہے اور خواتین کے لیے بھی یہی ادب ہے. تو مرد حضرات ٹوپی سر پہ لگا کے جائیں, یہی بہتر طریقہ ہے. ننگے سر جانا یہ معیوب ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے. اگرچہ آدمی گناہ گار نہیں ہوتا لیکن سر ڈھکا ہوا ہونا یہ بہتر عمل ہے. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین آئندہ پھر دارالفتہ اہل سنت کا یہ سلسلہ لے کر اللہ نے چاہا تو حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.